کچھ دن پہلے رمضان شریف سے پہلے کئی لوگ مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں لیکن سین حرم میں داخل نہیں ہو سکے، مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ مجھے ان کے فون آئے، ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ انہیں پاکستان واپس پلٹنا پڑا، وہ داخل ہی نہیں ہو سکے۔ وہاں کی جو حاضری ہے وہ پیسوں پر مشتمل نہیں، وہاں کی جو حاضری ہے وہ دولت پر مشتمل نہیں، وہاں کی حاضری اس وقت ممکن ہے کہ جب وہاں سے بلاوا آ جاتا ہے۔ پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں سے انتظام ہو جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دل کو ان مبارک جگہوں کی حاضری سے غافل نہ رکھیں۔ مدینہ منورہ شریف میں آپ جانتے ہیں احد شریف کا پہاڑ ہے، جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جبل احد ہے اور اس کے دامن میں 70 شہداء لیٹے ہوئے ہیں، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پہ قبر انور ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں حضور علیہ السلام کا بڑا عظیم فرمان ہے کہ یہ جنتی پہاڑ ہے اور قیامت والے دن اسے جنت کے دروازے پہ رکھا جائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو محبوب پتھروں کی محبت سے بے خبر نہیں، وہ غلاموں کی محبت سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ مدینہ منورہ شریف سے میقات ذوالحلیفہ کی میقات سے جو لوگ احرام باندھتے ہیں، جب آپ مکہ معظمہ آتے ہیں نا مدینہ شریف سے، وہاں کی میقات پہ جب آپ احرام باندھتے ہیں، اس میقات سے بالکل تھوڑے سے فاصلے پر ایک جبل عیر ہے۔ جبل عیر، عیر کہتے ہیں عربی میں گدھے کی پشت کو۔ آپ کبھی اس پہاڑ کو دیکھیں، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہے اور اس کی پشت جو ہے وہ گدھے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس پہاڑ کے لیے کہ یہ دوزخ کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ قیامت والے دن اسے دوزخ کے دروازے پہ رکھا جائے گا۔ اگر کوئی پتھر حضور سے نفرت کر رہا ہے، حضور جانتے ہیں کہ یہ ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اگر کوئی پتھر حضور سے محبت کر رہا ہے تو حضور جانتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اس پہاڑ سے، جبل عیر سے ہم نفرت کرتے ہیں، یہ ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اور جبل احد کے بارے میں کیا فرمایا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نفرت کرنے والوں کو بھی حضور جانتے ہیں اور محبت کرنے والوں کو بھی حضور جانتے ہیں۔ یعنی ایسا کبھی نہیں کوئی غلام اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے اور دل کو مدینہ منورہ کی طرف متوجہ کرے اور وہ سمجھے کہ شاید حضور کو خبر نہیں، تو ایسی بات نہیں۔ جس لمحے آپ کا دل تڑپتا ہے اسی لمحے آپ کی مدینہ منورہ میں حاضری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ شہر رسول کتنا عظیم شہر ہے کہ جو مواجہ شریف ہے، جہاں جالیوں کے سامنے سے آپ گزرتے ہیں سلام کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہے اس طرف، یہ قبلہ سائٹ ہے نا، بیت اللہ کا رخ ہے جس طرف سنہری جالیاں، تو حضور علیہ السلام کا رخ انور ان جالیوں کی طرف ہے جہاں سے غلام سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ غلام یوں نظریں جھکا کے، گردن جھکا کے سلام عرض کرتے ہوئے گزر رہا ہو اور حضور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں؟ مول نہیں پڑ جاتا امتی ہونے کا؟ اور میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، جو ہمارے چونکہ حج پہ بھی کچھ لوگ ممکن ہے کہ اس مجمع میں سے ہوں جن کو اللہ نے حج کی توفیق سے اس سال نوازا ہو، یا آپ کے اعز و اقربا میں سے جو لوگ حج پہ جائیں تو انہیں یہ بات ضرور بتائیں۔ ہمارے ہاں جب لوگ سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں نا مواجہ شریف کے سامنے، مبارک جالیوں کے سامنے، تو موبائل نکالے ہوتے ہیں انہوں نے، اور پیچھے گھر والوں کو وہ دکھا رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ باب السلام سے سلام کے لیے داخل ہو رہا ہوں، یہ سنہری جالیاں قریب آ گئی ہیں، یہ گنبد خضرا شریف کے میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، آپ سلام کر لیں، آپ یہ کر لیں۔ پچھلے دنوں سعودیہ کی وزارت مذہبی امور نے
ایک تصویر شیئر کی تھی بیت اللہ کی کہ وہاں پہ رش ہے اور لوگوں نے یوں موبائل جو ہے وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے تو ہر طرف جو ہے وہ موبائل ہی موبائل نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے جب وہ تصویر دیکھی تو میں حیران ہوا، کبھی یہ جہاں پہ آج موبائل ہے ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ وہاں پہ اٹھتے تھے دعاؤں کے لیے، ہاتھ بلند ہوتے تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، جب آپ گنبد خضرہ شریف کے سامنے موبائل آپ چلائے ہوئے ہیں اور پیچھے کسی سے آپ جو ہے وہ بات کروا رہے ہیں یا پیچھے کسی کو دکھا رہے ہیں، آپ کا دھیان کس طرف ہے؟ موبائل کی طرف یا حضور کی طرف؟ آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ اگر آپ کے گھر والے افراد سلام عرض کرنا چاہتے ہیں، ایک آپ سلام پہنچا رہے ہیں ان کا اپنے طریقے کے حساب سے کہ موبائل آپ نے چلایا ہوا ہے، ایک سلام جو ہے جو دور امتی رہتے ہیں وہ سلام پڑھیں تو فرشتہ ان کا سلام حضور کی خدمت میں پہنچاتا ہے، تو بہتر سلام پہنچانے والا کون ہے، آپ یا فرشتے؟ تو اس لیے ان روایات کو بدلیں۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس بارگاہ میں ہیں، اس لیے لوگ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو خالی ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی اس بات کی جو ہے وہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا کہ یہ بیت اللہ شریف سے ہو کے آ رہے ہیں۔